بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعے کے دن دو چیزوں کا صدقہ ضرور دیں، ورنہ رزق دولت مٹ جائے گا، ہمیشہ کے لیے غریب ہو جاؤ گے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، کبھی سوچا ہے کہ تمہاری زندگی سے برکت کیوں اٹھ گئی؟ کبھی غور کیا ہے کہ تمہاری محنت کے باوجود بھی ہاتھ خالی کیوں رہتے ہیں؟ تمہارے شوہر کی تنخواہ آتے ہی ختم کیوں ہو جاتی ہے؟ کیوں ایسا لگتا ہے جیسے رزق آتے ہی تمہارے نصیب سے کوئی چھین لیتا ہے؟ تمہارا بچا ہوا کھانا بھی پیٹ نہیں بھرتا، تمہارے بچے ضدیں کرتے ہیں، گھر میں بیماریاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، اور دل بے وجہ اداس رہتا ہے تو کان کھول کر سن لو، تمہارے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسا ہو رہا ہے جس کا تعلق صرف تمہاری محنت سے نہیں بلکہ تمہاری نیت، تمہارا عمل اور تمہارے جمعے سے ہے۔ ہاں، وہ جمعہ جسے تم صرف ہفتے کا ایک دن سمجھ کر گزار دیتے ہو، وہ جمعہ جس میں نہ صدقہ نکلتا ہے، نہ دل میں نیت پیدا ہوتی ہے، نہ کسی یتیم کا چہرہ خوش ہوتا ہے، نہ کسی غریب کے ہاتھ میں کچھ آتا ہے، اور پھر تم حیران ہوتے ہو کہ میری زندگی میں اتنی تنگی کیوں ہے۔ پیارے بھائی اور بہنوں، جمعے کے دن اگر تم نے وہ 5 چیزیں صدقہ نہ کی جن کا میں تمہیں راز دینے والا ہوں، تو یاد رکھنا تمہارے رزق سے برکت چلی جائے گی، غربت تمہارے دروازے پر دستک دے گی، اور تمہاری دعا آسمان سے لوٹ آئے گی۔ اس لیے ابھی سنبھل جاؤ، کیونکہ یہ 5 چیزیں اگر تم نے وقت پر نہ دی تو تم صرف غریب ہی نہیں، بد نصیب بھی کہلاؤ گے۔ پیارے بھائی اور بہنوں، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو جمعے کی فضیلت کے بارے میں کچھ ایسے گہرے راز بتانا چاہتا ہوں جنہیں سن کر شاید آپ کی سوچ، آپ کی زندگی اور آپ کی عبادت کا انداز ہی بدل جائے۔ جمعہ صرف دنوں کا سردار نہیں، بلکہ یہ وہ دن ہے جس میں کائنات کے کچھ عظیم ترین راز چھپے ہوئے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جمعے کے دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق مکمل فرمائی؟ یعنی جس دن یہ پوری دنیا اپنے انجام سمیت مکمل ہوئی، وہ جمعے ہی کا دن تھا، اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا، ان میں روح پھونکی گئی، انہیں فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا، انہیں جنت میں داخل کیا گیا، پھر اسی دن ان سے گذشت ہوئی اور اسی دن انہیں زمین پر اتارا گیا۔ غور کرو، تخلیق روح، جنت، گناہ اور دنیا میں بھیجا جانا، سب کچھ ایک ہی دن میں، یعنی جمعے کے دن۔ یہ محض اتفاقہ نہیں، یہ نشانیاں ہیں، اور جانتے ہو اس دن ایک ایسا راز بھی ہے جو رب نے دنیا سے چھپا لیا ہے۔ وہ گھڑی جس میں مانگنے والا جو بھی مانگے رب انکار نہیں کرتا، لیکن یہ گھڑی کب آتی ہے اس کا کسی کو علم نہیں، کہ رب چاہتا ہے میرا بندہ پورا دن میری تلاش میں لگا رہے، میری رحمت کے دروازے کھٹکھٹاتا رہے۔ یہی وہ دن ہے جس میں سب سے پہلے سور پھونکا جائے گا اور قیامت برپا ہوگی، یعنی پوری انسانیت کی واپسی اسی دن سے ہوگی، جسے ہم عام دن سمجھ کر گزار دیتے ہیں۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری تھی، مطلب یہ کہ طوفان کے بعد قرار بھی اسی دن ملا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، جمعہ وہ ہے جس میں جنت بھی سنوار دی جاتی ہے، یعنی ہر جمعے کو جنت مزید خوبصورت کی جاتی ہے، اور رب اپنے بندے کے استقبال کے لیے تیاری کرواتا ہے۔ اسی دن رب کے وہ مقرب فرشتے جو نور سے بنے ہیں، جمعے کی اذان سے پہلے ہی دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون سب سے پہلے اللہ کے گھر کی طرف بڑھ رہا ہے، اور جو سب سے پہلے جاتا ہے وہ قربانی کے اونٹ کے برابر نیکی لے جاتا ہے۔ کیا تم نے کبھی سوچا کہ صرف جلدی مسجد یا درس میں پہنچے پر قربانی کے اونٹ جیسا اجر؟ تو سوچو اگر سارا دن اللہ کے لیے گزارا جائے تو کتنا بڑا انعام ہوگا۔ یہ دن وہ ہیں جس میں سجدے طویل کیے جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، درود کی محافل آباد ہوتی ہیں، اور زمین و آسمان پر ایسا نور برستا ہے کہ اگر تم اپنی روح سے دیکھ سکو تو تمہاری آنکھیں یہ دنیا چھوڑ کر سجدے میں گر پڑیں۔ یہ وہ دن ہے جس میں ایمان تازہ ہوتا ہے،
اور رزق کی وہ راہیں کھلتی ہیں جن تک عقل بھی نہیں پہنچ سکتی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دن سمر جائیں، تمہاری دعائیں قبول ہوں، تمہاری مغفرت ہو جائے، تو جمعے کو معمولی دن مت سمجھو، یہ تمہاری تقدیر بدلنے والا دن ہے۔ چلو پیارے بھائیوں اور بہنوں، وقت ضائع کیے بغیر ہم بات کرتے ہیں پہلی چیز کے بارے میں جو جمعے کے دن صدقہ کرنے سے نہ صرف غریبی کا دروازہ بند ہو جاتا ہے بلکہ دل کی سختی، گھر کی بے برکتی، رشتوں کی ٹوٹ پھوٹ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ چیز ہے آٹا، جی ہاں وہی آٹا جو تمہارے ہر دن کی روٹی کا حصہ بنتا ہے، جس سے تم اپنے بچوں کو کھانا بنا کر دیتی ہو، جس سے تمہارا دسترخوان سجتا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن کھانے پینے کی چیزوں میں صدقہ کرے، اللہ اس کے گھر سے فقر اور محتاجی کو ایسے دور کر دیتا ہے جیسے آگ سے چنگاری بجھا دی جائے۔ غور کرو ناظرین، آٹا ایک ایسی بنیادی چیز ہے جو ہر گھر میں ہوتی ہے۔ اس کا صدقہ کرنے میں ہمیں کوئی نقصان نہیں بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ آٹا وہ چیز ہے جو کسی کو دینا مشکل نہیں، لیکن افسوس آج کے دور میں ہم اس چھوٹی سی نیکی کو بھی نظر انداز کر بیٹھے ہیں۔ ہم 1000 روپے کی چپل لے آتے ہیں، سینکڑوں روپے کی فالتو اشیاء پر خرچ کر دیتے ہیں، مگر 5 کلو آٹا کسی غریب بیوہ کو دینا ہمیں بوجھ لگتا ہے۔ آٹا صدقہ کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، دل نرم ہوتا ہے، اور یہ عمل ہمارے مال کو ایسی برکت دیتا ہے جیسے بارش بنجر زمین کو زندگی دے دیتی ہے۔ اب سوچو پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر تم آٹا دے کر کسی غریب کے چولہے کو روشن کر دو تو کیا وہ اللہ تمہارے گھر کو اندھیرا رہنے دے گا؟ ہرگز نہیں۔ اور اگر ہم آٹا نہیں دیتے تو وہی آٹا جو ہماری زندگی کا حصہ ہے، وہی آٹا کل ہمارے لیے عذاب بن سکتا ہے، کیونکہ جس نے اپنے پاس رکھا اور کسی بھوکے کو نہ دیا اس کا حساب ضرور ہوگا۔ آج کے معاشرے میں آٹے کا مذاق بنایا جا رہا ہے، قیمتوں پر بحث کی جاتی ہے، لیکن کوئی یہ نہیں سوچتا کہ اللہ کے یہاں اس آٹے کا کیا مقام ہے جو دل سے کسی محتاج کو دیا جائے۔ لہذا پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس جمعے کو ضائع نہ کرو اور آٹے کا صدقہ ضرور دو، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو تمہارے رزق کے دروازے کھول سکتی ہے، تمہارے دل کی سختی کو نرم کر سکتی ہے اور تمہارے گھروں میں خوشی کی روشنی لا سکتی ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک ایسی حکایت سنانے جا رہا ہوں جو صرف ایک کہانی نہیں بلکہ دل کو جھنجھوڑ دینے والا سبق ہے، ایک ایسی حقیقت ہے جو شاید ہم سب کے گھروں میں روز دہرائی جاتی ہے مگر ہم میں سے کوئی اس پر غور نہیں کرتا۔ ناظرین، ایک پرانے کچے گاؤں میں جہاں مٹی کے گھر تھے، صحن میں چڑیاں چہچہا رہی تھی اور ایک چھوٹی سی لکڑی کی چوکی پر ایک بوڑھی نانی اماں بیٹھی ہوئی تھی جن کی آنکھوں میں برسوں کی دانائی چھپی ہو، اور سامنے بیٹھی تھی ایک جوان نواسی جو اپنے غموں کا بوجھ لے کر نانی کے پاس آئی، اور آسمان پر جمعے کی مبارک گھڑیوں کا وقت شروع ہو چکا تھا، ہوائیں دھیرے دھیرے چل رہی تھی اور جمعے کی اذان دور مسجد سے آ رہی تھی۔ نواسی بولی، نانی جان، میری قسمت کیوں نہیں بدلتی؟ میرے شوہر کے کام بند ہو گئے ہیں، بچوں کی طبیعتیں دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہیں، اور گھر میں روز کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، نہ سکون ہے نہ برکت، آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ نانی نے ہلکے سے مسکراہٹ کے ساتھ نواسی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور بولی، بیٹے سارا دن دعائیں، وظائف اور نمازیں ضرور پڑھو، مگر کیا کبھی ہم نے اپنے رزق کی کنجی کو پہچانا؟ نواسی حیران ہو گئی، کہنے لگی، نانی اماں، کنجی؟ آپ کیسی کنجی کی بات کر رہی ہیں؟ نانی نے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جمعے کے دن میرے بچے، جمعہ کوئی عام دن نہیں، یہ وہ دن ہے جس دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، جس دن قیامت برپا ہوگی، اور جس دن کی ایک گھڑی ایسی ہے کہ اگر کوئی بندہ دل سے
سے دعا مانگے تو اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس دن کی اہمیت کو بھول چکے ہیں۔ نواسی کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ نانی نے مزید کہا، جب میں تمہاری عمر کی تھی تو میری ماں مجھے کہتی تھی جمعے کے دن کم از کم 5 چیزوں کا صدقہ دے دیا کرو، چاہے ایک روٹی ہی کیوں نہ ہو، اور خاص کر وہ چیز جو تمہارے گھر میں موجود ہو، جیسے آٹا، نمک، چینی، دال یا کوئی کپڑا۔ ان چیزوں کا صدقہ تمہارے رزق کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے، تمہارے گھر میں سکون کو داخل کرتا ہے، تمہارے دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے۔ نانی کی آنکھیں چمکنے لگی اور کہنے لگی، میری جان، کیا تم جانتی ہو جو عورت جمعے کے دن صدقے میں اپنی ضرورت کی چیز دے دیتی ہے، اللہ اس کے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دیتا ہے، اور جو اس دن کو صرف سو کر گزار دیتی ہے، سستی کرتی ہے، وہ چاہے جتنا مرضی کما لے، وہ دولت اس کے دل کو کبھی مطمئن نہیں کرتی۔ نواسی رونے لگی اور نانی کے گلے لگ کر بولی، نانی جان، آج سے ہر جمعے میں 5 چیزوں کا صدقہ دوں گی، کیونکہ شاید یہی وہ عمل ہے جو میرے بند رزق کے دروازے کھولے گا اور میرے ٹوٹے رشتے جوڑے گا۔ نانی نے مسکرا کر کہا، یاد رکھو، جس نے جمعے کے دن صدقہ دینا اپنا معمول بنا لیا، وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ پیارے بھائیو اور بہنوں، اس حکایت میں صرف کہانی نہیں بلکہ ایک پیغام ہے، ایک ایسی کنجی جس سے آپ اپنے مسائل کے تالے کھول سکتے ہیں۔ بس اس پر عمل کرنے کی نیت پیدا کیجئے اور پھر دیکھیے اللہ کی رحمت کیسے آپ کے در پر دستک دیتی ہے۔ پیارے بھائی اور بہنوں، اب ہم بات کرتے ہیں جمعے کے دن صدقہ کرنے والی دوسری چیز کے بارے میں، اور وہ ہے کپڑا۔ جی ہاں، تم گھروں میں پڑے وہ کپڑے جو تم سے سالوں سے سنبھال رکھے ہیں، جنہیں نہ خود پہنتی ہو نہ کسی کو دیتی ہو، بس الماریوں میں جگہ گھیرے ہوئے ہیں، وہی کپڑے جن پر تمہارے غرور کا پردہ چڑھا ہوا ہے، وہی کپڑے جنہیں پہن کر کبھی تم نے اپنی شان دکھائی تھی، آج وہی کپڑے تمہارے دل کی سختی کی علامت بن چکے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے راستے میں ایسا کپڑا دے جسے وہ خود پسند کرتا ہو، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن جنت کا لباس عطا کرے گا جسے وہ دیکھ کر خوش ہو جائے گا۔ سوچو بہنوں اور بھائیو، آج اگر تم اپنے بہترین کپڑے کسی ایسے غریب کو دے دو جو عید پر نئے کپڑوں کے لیے ترستا ہے، تو تمہارا یہ عمل نہ صرف اس کے چہرے پر خوشی لا سکتا ہے بلکہ تمہارے نصیبوں کے دروازے بھی کھول سکتا ہے۔ اب ذرا تصور کرو، ایک غریب عورت جو اپنے بچوں کو صاف کپڑے بھی نہیں پہنا سکتی، اگر تمہاری دی ہوئی چادر اوڑھ کر اس کی بیٹی مسجد میں جائے، قرآن پڑھنے بیٹھے، تو اس کی ہر نیکی کا ثواب تمہیں بھی ملے گا۔ کیا یہ نفع کا سودا نہیں؟ لیکن افسوس، آج ہماری الماریاں کپڑوں سے بھری ہوتی ہیں اور ہمارے دلوں سے رحم ختم ہو چکا ہے۔ ہم مہینوں بعد الماری صاف کرتے ہیں تو پرانے کپڑے ردی والے کو دے دیتے ہیں یا پھینک دیتے ہیں، مگر ان کپڑوں کو ان ہاتھوں تک نہیں پہنچاتے جنہیں واقعی ضرورت ہو۔ صدقہ صرف روٹی دینے کا نام نہیں، کپڑا بھی صدقہ ہے، اور سب سے حسین جب تم وہ کپڑا دو تو جو تم خود پہننا چاہتی ہو۔ یاد رکھو، تمہارا ایک دیا ہوا دوپٹہ کسی کی عزت کی چادر بن سکتا ہے، تمہاری پرانی چادر کسی کی نماز کا لباس بن سکتا ہے، اور تمہارے ایک قمیض کسی ماں کے دل کو سکون دے سکتی ہے۔ اگر تم یہ نہ دو تو کل تمہیں بھی اللہ کی رحمت کا لباس نصیب نہیں ہوگا۔ آج کے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، ہم فیشن کے نام پر مہنگے کپڑے لیتے ہیں، ایک آدھ بار پہن کر تصویریں بناتے ہیں اور پھر انہیں بھول جاتے ہیں، جبکہ کوئی ماں اپنی بیٹی کے نکاح پر سفید سا دوپٹہ مانگنے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتی ہے۔ میرے پیارے بھائیو اور بہنوں، جمعے کے دن اگر تم نے یہ نیت کر لی کہ اپنے پسندیدہ لباس میں سے ایک کپڑا اللہ کے لیے دے دوں گا یا دے دوں گی، تو اللہ بھی تمہیں پسندیدہ لوگوں میں شامل کر لے گا۔ تو سوچو، عمل نہیں کرو گے؟ کیونکہ یہ کپڑا تمہارے لیے صدقہ بھی ہے اور جنت کی ضمانت بھی۔ ناظرین، یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک زندگی بدل دینے والی حقائق سنانا چاہتا ہوں۔ وہ حقائق کچھ یوں ہے۔ ایک دور تھا جب شہر کے ایک امیر گھرانے میں عائشہ نام کی عورت رہا کرتی تھی۔
اس کے پاس لباسوں کی بھرمار تھی، الماریوں میں رنگ برنگے جوڑے کڑھائی والے دوپٹے، موتیوں سے جڑی چادریں اور ہر موسم کے حساب سے بہترین ملبوسات، لیکن ان میں سے بہت سے وہ تھے جو عائشہ نے سالوں سے نہ پہنے تھے اور نہ کسی کو دیے تھے۔ وہ اکثر کہا کرتی یہ میرا خاص جوڑا ہے، شاید کبھی کسی دعوت میں پہنوں گی، مگر دعوت کبھی نہ آئی۔ ادھر شہر کی طرف ایک جھونپڑی میں نجمہ نامی بیوہ رہتی تھی، جس کی بیٹی فاطمہ ہر روز قرآن پڑھنے جاتی، مگر پھٹے پرانے کپڑوں میں اس کے پاس نہ ڈھنگ کا دوپٹہ تھا، نہ نماز کے لیے صاف لباس۔ محلے کی عورتیں اسے حقارت سے دیکھتی، لیکن وہ خاموشی سے ہر روز اللہ کا کلام پڑھتی رہتی۔ ایک دن جمعہ آیا، عائشہ کی کام والی نے اسے نجمہ کی بیٹی کے بارے میں بتایا کہ وہ کتنے شوق سے قرآن سیکھتی ہے، مگر اس کے کپڑوں کی حالت ایسی ہے کہ وہ اکثر لوگوں کے طعنوں کا نشانہ بنتی ہے۔ عائشہ کا دل عجیب سا ہونے لگا، وہ اپنی الماری کے پاس گئی اور بہت دیر تک دیکھتی رہی۔ پھر اس نے وہی قمیض نکالی جسے وہ سالوں سے کبھی پہنوں گی کے نام پر سنبھال رکھے بیٹھی تھی، سفید رنگ کی ہلکی سی کڑھائی والی قمیض جو اب بھی نئی جیسی لگتی تھی۔ وہ قمیض ایک صاف دوپٹہ اور ایک چادر ساتھ لپیٹ کر اس نے کام والی کے ساتھ نجمہ کو بھجوا دی۔ اگلی جمعے کو فاطمہ جب قرآن کی کلاس میں پہنچی تو سب حیران رہ گئے۔ اس نے وہی سفید قمیض پہنی تھی، سر پر صاف دوپٹہ اور چہرے پر عجیب سا نور تھا، لیکن اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ تھی کہ جب فاطمہ نے قرآن کی تلاوت کی تو سب کی آنکھیں نم ہو گئی۔ ایک عورت نے کہا مجھے لگ رہا ہے جیسے جنت کی ہوا اس بچی کے ساتھ آئی ہے۔ اسی رات عائشہ نے خواب دیکھا، وہ ایک باغ میں ہے جہاں ہر طرف روشنی ہے، پھول مہک رہے، پرندے تسبیح پڑھ رہے ہیں، اور ایک نورانی ہستی اس کے ہاتھ میں وہی قمیض پکڑا کر لاتے ہوئے کہتی ہے یہ تمہاری وہی نیکی ہے جو اللہ نے پسند کی اور یہی تمہاری جنت کا دروازہ بنے گی۔ صبح اٹھ کر عائشہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے اسی دن اپنے تمام فالتو مگر خوبصورت کپڑے نکالے اور نیکی کر لی کہ آئندہ الماری میں فخر کے لیے نہیں صدقے کے لیے کپڑا رکھے گی۔ ناظرین، اس حکایت سے سبق یہ ملتا ہے کہ تمہارا ایک خوبصورت کپڑا کسی کی نماز، کسی کی عزت، کسی کی خوشی اور تمہارے لیے جنت کی کنجی بن سکتا ہے۔ جو چیز تمہیں سب سے زیادہ پسند ہو اگر وہ اللہ کے لیے دے دو تو اللہ تمہیں اپنی سب سے پسندیدہ جگہ پر جگہ دے دیتا ہے۔ ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں تیسری ایسی چیز کی جو اگر جمعے کے دن صدقہ نہ کی جائے تو تمہاری دنیا بھی برباد ہو سکتی، آخرت بھی تاریک ہو سکتی ہے۔ وہ چیز ہے تمہارے ہاتھ میں ہوتے ہوئے بھی اگر چھپی رہ جائے تو وہ تمہارے لیے وبال بن جاتی ہے۔ وہ ہے علم۔ ہاں، وہی علم جو تم نے کسی بیان سے سنا، کسی کتاب سے پڑھا یا کسی عالم یا عالم سے سیکھا، وہی علم جو تمہیں حق اور باطل کے فرقوں کو سمجھا گیا، وہی باتیں جو تمہیں معلوم ہے مگر تم نے انہیں دوسروں تک نہیں پہنچایا۔ تم جانتے ہو کہ غیبت گناہ کبیرہ ہے مگر تم نے کبھی اپنی بہن کو روکا۔ تم مانتی ہو کہ بنا پردے کے باہر نکلنا اللہ کی نافرمانی ہے مگر کیا تم نے کبھی اپنی بیٹی کو اس کا احساس دلایا؟ تم جانتی ہو کہ فجر کی نماز ترک کرنے والا نافرمانوں میں لکھا جاتا ہے مگر کیا تم نے کبھی اپنے گھر کی عورتوں کو جگایا؟ تمہارے پاس یہ سب علم تھا مگر تم نے اسے صرف اپنے تک محدود رکھا، اور یہی خاموشی تمہیں قبر کی اندھیری رات میں گھیر لے گی، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا کہ جو علم چھپائے اللہ قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالے گا۔ تمہیں وہ آگ محسوس نہیں ہوتی کیونکہ تم زندہ ہو، مگر یاد رکھو وہ وقت دور نہیں جب یہی علم تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ اور اگر تم نے جمعے کے دن اس علم کا صدقہ کر دیا، کسی کو ایک لفظ ہی سکھا دیا، کسی کو قرآن کی ایک آیت کا مطلب سمجھا دیا، کسی کو دوزخ سے بچنے کی کوئی بات بتا دی، تو وہ بات تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گی، کیونکہ علم وہ ہے جسے جتنا بانٹو بڑھتا ہے، اور جب اسے دل میں دبا کر رکھا جائے تو وہ زہر بن جاتا ہے۔ تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہاری تلاوتیں سب بے اثر ہو سکتی ہیں اگر تم نے وہ باتیں جو تم جانتی ہو اب ان تک نہ پہنچائی جو لا علم ہیں،
کیونکہ دین کو چھپانا گناہ ہے اور دین کی بات کو پھیلانا صدقہ ہے، مگر ہم نے اس صدقے کو بھی چھپا رکھا ہے۔ ہم نے قرآن کی آیت کو صرف اپنے فائدے کے لیے رکھا، دوسروں کو اندھیرے میں رہنے دیا، یہ سمجھ کر کہ ان کا علم ان کا معاملہ ہے ہی نہیں۔ ناظرین، اگر تم جانتے تھے اور تم نے نہیں بتایا تو تم بھی برابر کے شریک ہو، اور جب تم علم کو چھپاتے ہو تو تمہارے گھر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، دل سے سکون چھن جاتا ہے، بچوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں، بات بات پر غصہ آتا ہے، زبان زہریلی ہو جاتی ہے، نرمی ختم ہو جاتی ہے، اور رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، کیونکہ تمہیں جو امانت دی گئی تھی تم نے اسے صرف اپنے تک رکھا۔ علم بھی رزق کی طرح ایک امانت ہے، اگر تم نے اسے صحیح جگہ پہنچایا تو رب تمہیں اور دے گا، اور اگر تم نے اس پر قبضہ کیا تو رب تمہیں ذلیل کر دے گا۔ آج جمعہ ہے، آج کسی کو ایک نیکی کی بات سکھا دو، کسی کو ایک حدیث بتا دو، کسی بچے کو بسم اللہ پڑھا دو، کسی عورت کو غیبت سے روک دو، یہی علم کا صدقہ ہے جو تمہیں عرش کے سائے تلے لے جائے گا۔ ورنہ یاد رکھنا، علم کو چھپانے والوں کی قبریں علم کے بوجھ سے تنگ ہو جایا کرتی ہیں۔ پیارے ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں چوتھی چیز کے بارے میں، جس کا صدقہ اگر جمعے کے دن نہ دیا جائے تو وہ تمہارے گھر سے برکت ایسے کھینچ لیتا ہے جیسے زمین سے پانی اچانک غائب ہو جائے۔ وہ چیز ہے نمک۔ جی ہاں، وہی نمک جس کے بغیر نہ سالن میں مزہ آتا ہے نہ روٹی نگلتی ہے۔ یہی معمولی سا نظر آنے والا سفید ذائقے دار ذرہ دراصل تمہارے گھروں کی روحانی حفاظت کا ہتھیار ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، نمک ہر مرض کا علاج ہے، اور یہی نمک اگر نیت صدقے سے کسی ضرورت مند کو دے دیا جائے تو وہ بیماریوں کے دروازے بند کر دیتا ہے اور رزق کے راستے کھول دیتا ہے۔ کیا تم جانتے ہو، بعض اولیاء کرام تو اپنی زندگی میں نمک کا صدقہ جمعے کے دن خاص طور پر اس نیت سے دیتے تھے کہ رب ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ سوچو ناظرین، جو چیز تمہارے ہر کھانے کا پہلا اور آخری مزہ ہے، وہی چیز تم نیت خیر سے کسی غریب کی جھونپڑی میں پہنچا دو تو اس کے چہرے پر جو خوشی آتی ہے وہ رب کی رضا بن جاتی ہے۔ آج کے دور میں جہاں ہم ہزاروں روپے مہنگی ڈش پر خرچ کر دیتے ہیں، وہی ایک تھیلی نمک بھی کسی کے لیے نعمت بن سکتی ہے۔ آج کتنے ہی غریب ایسے ہیں جنہیں تمہارے دیے ہوئے ایک تھیلی نمک سے پورا ہفتہ سالن ذائقے دار ملتا ہے، لیکن ہم اس نعمت کو اتنا معمولی سمجھتے ہیں کہ کبھی اس کا صدقہ دینے کا خیال ہی نہیں آتا، اور یہی غفلت پھر بن جاتی ہے بیماریوں، الجھنوں، بے برکتی اور بے سکونی کی اصل وجہ۔ ناظرین، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں ہر وقت راحت ہو، تمہاری اولاد محفوظ ہو، تمہارے شوہر کی کمائی میں برکت ہو اور تمہارے دل کو قرار نصیب ہو، تو جمعے کے دن نمک کا صدقہ ضرور دو، چاہے چٹکی بھر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اگر تم نے یہ معمولی سا کام بھی چھوڑ دیا تو یاد رکھنا یہی تمہارے جسم کو بیماریوں کی طرف اور تمہارے گھر کو بے ذائقہ زندگی کی طرف لے جائے گا۔ صدقہ صرف مال نہیں ہوتا، وہ تمہارے نصیبوں کا رخ بدل دیتا ہے۔ اس لیے معمولی چیز کو معمولی مت سمجھو، بلکہ اس میں وہ طاقت ہے جو تقدیر بھی پلٹ سکتی ہے۔ ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں پانچویں چیزوں کے بارے میں جو بظاہر معمولی لگتی ہے، مگر اس کا وجود گھر میں ایسی نظر آنے والی آگ بھر دیتا ہے جو نہ صرف رشتوں کو جلا دیتی ہے بلکہ برکت کو بھی راکھ کر دیتی ہے۔ یہ چیز بغیر استعمال کے بند دروازے یا صندوقہ جن میں پرانے کپڑے، پرانے جوتے اور بوسیدہ چادریں دبی ہوئی پڑی رہتی ہیں، تمہارے کمرے کے کونے میں وہ بند صندوقچہ جسے تم نے سالوں سے نہیں کھولا، یا وہ دراز جس میں پھٹے پرانے کپڑے رکھ کر تم بھول چکے ہو، یہی وہ چیز ہے جو تمہارے رزق، صحت اور سکون کے بہاؤ میں رکاوٹ بن چکی ہے۔ اللہ کو صفائی پسند ہے، سادگی محبوب ہے، اور بیکار چیزیں رکھنے والے سے وہ نفرت کرتا ہے۔ جب ایک عورت پرانے اور ناکارہ چیزیں سنبھال کر رکھتی ہے تو وہ نہ صرف جگہ گھیرتی ہے بلکہ برکت کی راہوں کو بھی تنگ کر دیتی ہے۔ یاد رکھو، جو چیز تمہارے کام کی نہیں وہ کسی غریب کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اگر تم نے ان بیکار چیزوں کو جمعے کے دن صدقہ نہیں کیا تو وہی چیزیں تمہارے گھر میں نحوست کا سایہ بن جائیں گی، تمہارے بچے ضدی ہو جائیں گے، شوہر غصے کا شکار ہو جائے گا، اور تم خود بلا وجہ رنجیدہ اور بیمار رہو گی، کیونکہ بیکار چیزوں کی موجودگی شیطان کو دعوت دیتی ہے اور رحمت کے فرشتوں کو دور بھگا دیتی ہے۔
کیا تم نے کبھی غور کیا کہ گھر میں ہر چیز موجود ہے مگر سکون غائب ہے، چیزیں ہیں مگر خوشی نہیں، کمرے بھرے ہیں مگر دل خالی؟ تو جان لو ان پانی اور بیکار چیزوں نے تمہارے گھر کے اندر سے روشنی چھین لی ہے۔ آج ہی فیصلہ کرو کہ ان سب کو جمعے کے دن اللہ کی راہ میں نکالو، کسی غریب کو دو، کسی لاچار کو پہنچاؤ یا کسی ضرورت مند کے کام آؤ، کیونکہ جب تم ان چیزوں کا صدقہ دو گے تو صرف جگہ خالی نہیں ہوگی بلکہ تمہاری قسمت کے بند دروازے بھی کھل جائیں گے اور وہ خوشیاں تمہارے گھر آئیں گی جن کا تم نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ پیارے ناظرین، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر سے بے برکتی، بیماریاں، بے سکونی اور لڑائی جھگڑے کے سائے ختم فرما دے، آپ کے دلوں میں نرمی، زبانوں میں محبت اور گھروں میں رحمت اور برکت نازل فرما دے۔ اللہ کرے کہ آپ ان باتوں پر عمل کر کے اپنے گھروں کو دنیا و آخرت کی جنت بنا سکیں۔ جو کچھ بھی سکھا ہے اس پر عمل کریں اور دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیں۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو نے کچھ سکھایا ہو، دل کو چھوا ہو تو براہ کرم لائک ضرور کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور مزید ایسے ہی سبق آموز اور روح کو جھنجھوڑ دینے والے بیانوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیرا کثیر۔